بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ جمعے کا دن ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں پورے ہفتے کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور اہمیت والا دن وہ جمعے کا دن ہے، چنانچہ حدیث شریف میں اس کو سید الایام اور اعظم الایام قرار دیا گیا ہے، اور در حقیقت یہ مسلمانوں کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ہفتے میں ایک عید کا دن ہو۔ اسی لیے جمعے کی عبادت، جمعے کے دن کی نماز عام دنوں کی نماز سے مختلف رکھی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ ظاہر ہے جس دن کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس دن کسی بھی عبادت کی فضیلت وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ تو ویسے بھی امتی پر لازم ہے، اور ہم پر حق ہے کہ ہم حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھیں، کہ آپ نے ساری زندگی اپنی امت کے غم میں، اپنی امت کی کڑھن میں گزاری۔ قرآن کریم میں آتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ ظاہر ہے ہم بدلہ تو ادا نہیں کر سکتے حضور علیہ السلام کے احسانات کا، لیکن کم از کم ایک مسلمان اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے درود پڑھ کر، تو اس کا ویسے بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ اہتمام اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے حدیث شریف میں اس کی باقاعدہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ نے یہ بھی فرمایا من کان اکثرهم علی صلاۃ کان اقربهم منی منزلۃ، کہ جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی میرے قریب کر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی ڈلوائیں، خصوصاً جمعے کے دن کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کریں۔ اور درود شریف پڑھتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ جو مسنون درود شریف ہو، معصور ہو، منقول ہو، مستند درود شریف ہو، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور سب سے افضل اور فضیلت والا درود شریف وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اسی کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے، یا جو بھی مستند معصور درود شریف ہو اس کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا سچا عشق، سچی عقیدت اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔